بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تو دیکھو لوگوں، کیا شان ہے آپ کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا کمال عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو جو بھی دیکھ لیا کرتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا، آپ کے چہرے کو جو بھی غیر مسلم دیکھ لیا کرتا تھا ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ پر جب دہلی کی سرزمین پر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے تو آپ دہلی کی سرزمین پر جب پہنچے تو گلیوں سے گزر رہے تھے، جو بھی غیر مسلم آپ کو دیکھتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہاں کے لوگوں نے ان کا رپورٹ درج کرا دی اور ان کے اوپر کیس لگا دیا کہ فرید الدین کا چہرہ ایسا کیسا ہے، اس کے چہرے پر پابندی لگائی جائے، اس کے چہرے پر نقاب ڈال دیا جائے، اس کے چہرے پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ اس کے چہرے کو جو بھی غیر مسلم دیکھتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، یہ تو سب کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر پابندی لگا دی جائے، اس کے چہرے پر نقاب ڈال دیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر پابندی لگا دی گئی، کیس درج کروا دیا گیا، عدالت میں جب پیش کیا گیا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب دہلی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جب جج آ کر کے بیٹھا تو جج نے کہا، جج سے وکیلوں نے کہا، وکیل مخالفت میں بول رہا ہے کہ یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے اور ان کے چہرے کو جو بھی دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، ان کے چہرے پر پابندی لگا دی جائے، ان کے چہرے پر نقاب ڈال دیا جائے۔ وکیل ان کی مخالفت میں بول رہے تھے، وکیل ان کے خلاف بول رہے تھے، لیکن جج نے کہا کم سے کم مجھے تو ایک بار ان کا چہرہ دکھاؤ، ان کا چہرہ کیسا ہے، میں بھی تو دیکھوں، ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان کیسے ہو جاتے ہیں، غیر مسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ جب جج نے آپ کے چہرے کو دیکھا، جب لوگوں نے ان کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور چہرہ جج کے سامنے آیا، جیسے ہی چہرے پر نظر پڑی جج کے، اللہ اکبر کبیرہ، جج بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو لوگوں سوچو تو صحیح، جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کو دیکھ کر جب جج بھی مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کر، تو اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ اللہ اللہ، یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ لیکن جب آپ اپنے گھر پر گئے تو آپ جب اپنے گھر پر پہنچے تو آپ کی والدہ کہنے لگی، بیٹا فرید الدین کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں عدالت سے آ رہا ہوں۔ کہا عدالت میں تمہارا کیا کام؟ کہا کہ لوگوں نے میرے چہرے کا مذاق اڑایا تھا اور کہنے لگے تھے کہ پابندی لگا دی جائے، لیکن جج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اے ماں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا کمال دیا ہے کہ وہ جج بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جو بھی میرے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہے غیر مسلم وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا، اے بیٹا فرید الدین، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جو بھی کمال ہے وہ تیری ماں کا کمال ہے۔ کہا ماں تمہارا کیا کمال ہے؟ کہا بیٹا فرید الدین، تم جب میرے شکم میں تھے تو تمہاری ماں کبھی بھی تمہاری ماں نے ایک لقمہ حرام کا اپنی شکم کے اندر نہیں ڈالا، اور جب تم پیدا ہوئے تو تمہاری ماں نے بغیر وضو کے تمہیں کبھی دودھ نہیں پلایا، جب بھی تمہیں دودھ پلاتی تھی پاک وضو ہو کر کے 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے تب تمہیں دودھ پلایا کرتی تھی، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، اے ماں، حقیقت میں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی کمال ہے وہ تمہارا ہی کمال ہے۔ اور لوگوں ماں کی شان یہ ہے، ماں کی عظمت یہ ہے، جب ماں پارسا ہوتی ہے تو اولاد بھی پارسا ہوتی ہے، جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے والا حسین بنتا ہے، جب ماں ام الورا ہوتی ہے، ام الورا فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا بغداد کا بادشاہ غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں ماہ نور بنتی ہے تو بیٹا ہندوستان کا راجہ خواجہ معین الدین اجمیری سنجری ہوتا ہے۔